بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خواتین چاہتی ہیں کہ ان کا اپنے شوہروں کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، وہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ ایک خاتون کے بارے میں یہ بات پھیلی کہ ان کا اپنے شوہر کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ بہت حیران کر دینے والی بات تھی۔ ٹی وی چینل سے ایک اینکر ان کا انٹرویو کرنے ان کے پاس آئی تاکہ باقی سب خواتین کو بھی پتہ چل سکے کہ ان کے پاس ایسی کیا گیدڑ سنگی ہے کہ ان کا آج تک اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا۔ اینکر نے خاتون سے پوچھا، کیا آپ کا کبھی شوہر کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا؟ یقیناً آپ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی، بہت مزیدار کھانا بناتی ہوں گی، یا بچے بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ سن کر وہ بوڑھی خاتون مسکرانے لگی اور بولی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حسین عورتوں کے گھروں میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، اور اچھا کھانا بنانا بھی گھر میں سکون کی گارنٹی نہیں ہے، اور نہ ہی زیادہ بچے پیدا کرنا اس کا حل ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ خاتون اینکر بولی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سنتے جائیں کہ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کیا نصیحت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو گھر کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ اپنی رعایا کے سلسلے میں جواب دہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے۔ فقہا نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا جائز ہے، لیکن شوہر کو لازمی طور پر اس کی مدد کرنی چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے گھر کے کام کاج میں بھی بیوی کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کے اوپر جورو کا غلام ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بیوی کا ہاتھ بٹانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی بھی گھر کے کام کاج میں اپنی ازواج مطہرات کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ حنفی فقہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی مدد ضرور کرنی چاہیے، مگر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، کیونکہ مرد سارا دن باہر کے کام کاجوں میں مصروف رہتا ہے اور گھر کی ذمہ داریاں بیوی سنبھالتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رخصت کیا تو دونوں کے درمیان ذمہ داریوں کو تقسیم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے اندر کے کام حضرت فاطمہ اور باہر کے کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیے تھے۔ ٹی وی اینکر نے پوچھا کہ پھر لڑائی نہ ہونے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر وہ بوڑھی خاتون مسکرانے لگی اور جواب دیا، جب میرا شوہر کام سے گھر واپس آتا ہے اور غصے کا اظہار کرتا ہے تو میں اس وقت خاموشی کا سہارا لیتی ہوں۔ خاموشی کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، کچھ میں طنز اور تمسخر ہوتا ہے۔ ایسی خاموشی نہیں بلکہ احترام والی خاموشی اختیار کرتی ہوں۔ میرا شوہر غصے میں خوب بولتا ہے مگر میں آگے سے جواب نہیں دیتی اور نہ ہی اگنور کرتی ہوں، بلکہ چپ کر کے سنتی رہتی ہوں، اور جب تک وہ بولتا رہتا ہے میں وہیں پر کھڑی رہتی ہوں۔ جب اس کی بات مکمل ہو جاتی ہے تو میں صرف اتنی بات کہہ کر کمرے سے نکل جاتی ہوں کہ پوری ہو گئی آپ کی بات۔ یہ سن کر وہ اینکر پرسن یکدم بولتی ہے، ہاں اب تو موقع مل گیا نا ناراض ہونے کا، روٹ کر میکے سے جانے کا۔ بوڑھی عورت نے بیچ میں ٹوکا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر شوہر اس بات کا عادی ہو گیا تو پھر زندگی بھر اپنی بیوی کے قریب نہیں آئے گا بلکہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دے گا۔ فیمیل اینکر پرسن نے حیران ہو کر پوچھا، اچھا تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ بوڑھی خاتون بولی، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں اپنے شوہر کی پسند کا کوئی مشروب وغیرہ لے کر آتی ہوں اور اسے ایک پیاری سی سمائل پاس کر کے پیش کرتی ہوں تو وہ لے لیتا ہے کیونکہ وہ اس وقت پیاسا ہوتا ہے۔
اور اسے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں وہیں پاس بیٹھ جاتی ہوں تو نارمل ہونے کے بعد وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو، اور میں آگے سے جواب دیتی ہوں کہ میں ناراض نہیں ہوں، اور ساتھ میں ہی اپنے شوہر کی دل جمعی کے لیے اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہوں، جس کی وجہ سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ معذرت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میری دل جوئی کے لیے پیاری پیاری باتیں کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر اس فیمیل اینکر پرسن سے صبر نہ ہو سکا اور بولی، ہاں کتنا مکار، ٹریپ کر رہا تھا آپ کو، پہلے کیسے غصہ کر رہا تھا اور اب کیسے لچھے دار باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے تھوڑے سے ناراض لہجے میں جواب دیا، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ میرا مجازی خدا ہے، غصے میں جو باتیں اس نے مجھ سے کی ان کو تو میں سچ مان لوں، مگر جو باتیں پیار سے کر رہا ہے ان کو میں دھوکہ فریب سمجھوں؟ ایسا نہیں ہوتا، جب وہ بولتا ہے تو میں صرف سنتی ہوں اور بعد میں وہ میری پریشانیاں بھی سنتا ہے۔ یہاں پر خاتون اینکر نے مشہور زمانہ ڈائلاگ بولا، اچھا تو آپ کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ بڑی عورت نے ایک دم جواب دیا، او بی بی، شوہر اور زوجہ کے درمیان عزت نفس نام کی کوئی دیوار نہیں ہوتی۔ میری عزت اسی چیز میں ہے کہ میرا شوہر مجھ سے خوش رہے، جس کی وجہ سے میرا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنا رہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں تو پھر درمیان میں عزت نفس نام کی چیز کہاں سے آ گئی؟ بات کڑوی ہے مگر سچ ہے۔